You wanted to comment something اور جنرل صاحب کے اس لاسٹ کمنٹ پر؟ دیکھیں دو چیزیں، پہلے میں جنرل صاحب کی جو بات ہے اس کو کنٹینیو کروں. آئی ایگری ود اٹ، لیکن آپ کا دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا، وہ آپ کو جو ہے بکٹ دے گا کیکس کی؟ نہیں، وہ تو یہی کچھ کرے گا نا. لیکن ہم اپنوں سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھیں میں یہی سارے آ کر. دشمن نے تو یہی کرنا ہے نا کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پوزیشن اپنے پہ آئے گا. سیاسی جماعتوں سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی آ کے بیٹھے. میں بات کروں کہ یہ درستگی تو ہم نے کرنی ہے نا، اپنے اندر اصلاح تو ہم نے کرنی ہے. باہر سے تو آ کے دشمن یہی کر رہا ہے نا، اس یونیورسل ٹروتھ، اس کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے. ان کا تو کام یہ ہے کہ کسی طرح ویک کریں اور ان کو آپس میں لڑائیں جو کچھ بھی ہے. تو اپنی چیزیں خود اصلاح کرنی ہے. وہ ایک کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ایک کے اوپر جو ہے ذمہ داری نہیں ہے، وہ سب کے اوپر ذمہ داری ہے اور اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ہے جو ایز اے پاکستانی آپ نے جس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ قوم اور ملک کے گناہ گار ہیں. اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس کو لے کے آگے کیسے چلیں گے. who will start؟ سمپل سی بات ہے، کہاں سے سٹارٹ Who shall bell the cat؟ Yes, who shall bell the cat. So جو سب سے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں، سٹیک ہولڈرز کی بات کروں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے. آپ کے ملک میں آپ yes obviously the government آپ کے اندر ایک چیز کو بالکل آپ قطع نظر کر دیتے ہیں. لیکن وزیر اعظم جب بار بار آپ کو مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں، بھارت کو بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتی نا مذاکرات. آپ بھارت کے کیا ساتھ ہمیں چاہیے اور آپ کو وزیر اعظم چل کے جیل میں چلے جائیں؟ دیکھیں آپ بھارت چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. وزیر اعظم جیل جائیں، عمران خان سے ملاقات کریں. وزیر اعظم اور بھی کہیں جیلیں گے ڈی میں بیٹھ کے تو ڈزنٹ میٹر. یہ کوئی بات نہیں ہے. ہی از اے لیڈر، وہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان. آج بھی 91 سیٹس لے کے وہ بیٹھا ہوا. کوئی بات نہیں ہے یار، ملک کے لیے جانا ہے نا. آپ ملک کے لیے مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو why don't you go to the لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے شہباز سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اس پہ آ جاتا ہوں میں. یہاں ابھی میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی. سی او ڈی سائن کیا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کی تھی. that was done in 2006. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرویز مشرف صاحب کو ملنے باہر نہیں گئی تھی؟ کیا نواز شریف صاحب کی تاریخ نہیں بھری ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے؟ لاسٹ فون تک جو جنرل چانی نے کر کے روکا تھا ان کو. یار ایسا تو نہ کریں نا. اب آپ اتنے اوپن ہو چکے ہیں، اتنی چیزیں کھل چکی ہیں کہ آپ کہیں کہ جی سورج کی انگلی کے پیچھے چھپا لوں گا، غریدہ نہیں چھپ سکتے. نہیں، لیکن آپ کا مدعا یہ ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی تو میں بھی کروں گا. دیکھیں بی بی مشرف سے ملی تھی تو میں بھی ملوں گا. یہ آپ کا مدعا، آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی کی آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے. آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ میں سے؟ تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا which is signed by all of them, all of us in fact. ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں سارے پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی. تو جو اس میں انوالو کرے گا اس کو کسی بھی حوالے سے، چاہے فارم 47 کے حوالے سے ہو، 45 کے حوالے سے ہو، بات کرنے کے حوالے سے، میٹنگ کرنے کے حوالے سے ہو، سو کیا وہ اس کو اپنے جو خود انہوں نے ایک چارٹر سائن کیا ہوا ہے اس کی نفی نہیں کریں گے؟ کیا ان کے کول افیئر میں تضاد نہیں ہوگا؟ تو کیا یوں چیزیں آگے چلتی ہیں؟ تو ونس آپ کہیں نا اوکے فائن جی، مجھے آپ نے ابھی انہوں نے کہا، میں اس میٹنگ میں بھی تھا جب ہیلیز کے سٹارٹ ہوا، بھائی ہم نے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی چیز یونیورسٹیز بنا دیں گے، جتنے گورنر ہاؤسز کھول دیں گے، بٹ آپ کا لا پرمٹ نہیں کر رہا تھا. وی آر ناٹ ان دا پوزیشن کہ ہم اس پہ لے کر آئیں. آپ کے اتنے زیادہ لاس بنے ہوئے تھے. کون سا لا پرمٹ نہیں کر رہا تھا کہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں؟ زوننگ ریگولیشن نہیں آپ کو لاؤ کر رہی تھی، آپ کو انوائرمنٹ نہیں لاؤ کر رہی تھی، بن ہی نہیں سکتی تھی. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اسی لیے وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں بھی نہیں گرا سکتے. نہیں گرا سکتے. آپ نے گرائی نا، کورٹ نے اسٹے کر دی. گورنر ہاؤس ہوا ایک دفعہ، کورٹ سے اسٹے کر دیا. میں تو اس کے اندر موجود تھا نا جی. میں کو آج سے تو نہیں ہوں پی ٹی آئی میں پچھلے 15 سال سے بیٹھا ہوں. دا تھنگ از کہ ایسی چیزیں نہیں. سر آپ کو جواب مل گیا؟ ایسی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو جو نظر اچھا کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے میں تو یہی کر سکتا ہوں نا کہ میں اس دن پرائم منسٹر کے ساتھ بھی تھا. آپ نے ہیلیس کی بات کی، ایک میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی کہ یار ہم جاتے ہیں، روٹ لگ جاتا ہے، لوگ کیسے لوگوں کو روکیں یار. لوگوں کو آپ روک دیتے ہیں، آپ کا پرابلم ہوتا ہے. 4 دفعہ ہم ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے تھے، وہ گھر چلے جاتے تھے. وہ تو نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے یار. تو پرائم منسٹر ہاؤس کے ایکسپینسز تو نہیں تھے. ہاؤ ٹو کٹ ڈاؤن دی ایکسپینسز پلس آپ عوام کو کیسے کریں. آپ کو یاد ہو تو جب روٹ لگتا تھا تو لوگوں کی شکایت آتی تھی کہ گنز لے کے ہمارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، سگنلز روک دیے، آدھا گھنٹہ ٹریفک رکی گی. ان چیزوں کو روکنے کے لیے ٹائم میرے پاس کم رہ گیا. سینٹر شہادت صاحب اس سے نہیں کر سکے تھے، گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گرا سکے تھے، لائبریریز یا پبلک پلیسز نہیں بنا سکے تھے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسی پارٹی کو جو اپنا مینیفیسٹو بنا رہی تھی تو اسے نہیں پتا تھا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کر پائیں گے. ایسی پارٹی کو اقتدار میں لایا گیا جو کہ ہمیں قانون سازی کے لیے لوگوں کو ٹیلی فون کروا کے خود کہتے رہے کہ ہمیں تو بھائی تعداد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پورا کر کے دیتی ہے.
تو بھائی آپ بات یہ ہے کہ آپ کو اس پاکستان کی حکومت آپ لینے بیٹھ گئے، بات پہلے کہتے تھے کہ ہمیں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہمیں ممالک کی جو ہے حدود جو ہے ان کا معلوم نہیں ہے، ہمیں تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بندے بھی لا کے وہ دیتے ہیں. تو بھائی آپ اقتدار میں اگر آپ کو جب مینیفیسٹو آپ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی رہی.